ایک بہت ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ جو 14 اگست کو لاہور میں مینار پاکستان میں پیش آیا، مطلب لٹرلی الفاظ نہیں ہیں کہ بندہ کس طریقے سے ایکسپریس کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے اس وقت جو ہے ایک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یہ ملک اس وقت کسی کے لیے سیف نہیں ہے۔ لٹرلی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ ملک کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی بچیاں ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں۔ مطلب کہ جس وقت تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں، باشعور ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ لوگ یقین دلا دیتے ہیں کہ ابھی بھی اس قوم میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور اس حد تک بھری ہوئی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی ٹک ٹاکر تھی، تو ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جو ایسے مہذب لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی ٹک ٹاکر تھی، وہ یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی، وہ جو کچھ بھی کرتی تھی، یا چاہے وہ ٹک ٹاکر تھی، کیا آپ کا مذہب آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ٹک ٹاکر ہے تو آپ اس کی سرعام بے حرمتی کریں، اس کی کوئی عزت نہ رہنے دیں؟ مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسی لاجکس دینے والوں کے لیے۔ اور مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس لڑکی کی اللہ معاف کرے وہ ویڈیو یا پکچر اس ویڈیو میں لگاؤں۔ مطلب مجھے بالکل شرمندگی ہو رہی تھی اور غیر مناسب لگ رہا تھا۔ فرسٹ ٹائم جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں کی ویڈیو، یہ کون سے ملک کی ویڈیو ہے۔ مجھے تو ایون لگا کہ یہ شاید کسی اور ملک کی ویڈیو ہے، لیکن جب میں نے ساتھ اس کے پوسٹ پڑھی تو آئی واز ریئلی شاکڈ کہ what is happening in Pakistan. literally this is happening in Pakistan. پاکستان جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا، ہندوؤں سے اس بنیاد پر ہم آزاد ہوئے کہ ہم اسلامی طریقے سے اس ملک میں اپنی زندگی گزاریں گے اور اس کو محفوظ بنائیں گے اپنے لوگوں کے لیے۔ یہ تحفظ ہے اس ملک میں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ کیا بات کروں کہ سوائے شرمندگی اور ندامت کے، اور ایک اندر خوف بیٹھ گیا ہے، ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کہ لٹرلی اس ملک میں ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اور مجھے تو اب کم از کم ایسا لگتا ہے کہ شاید واقعی میں اس ملک میں محفوظ نہیں ہوں۔ اور کتنی اور ایسی لڑکیاں، بچیاں جو روز گھروں سے انہیں کسی کو پڑھنے کے لیے، کسی کو کام کے لیے، کسی کو کسی اور مجبوری یا ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو کیا وہ اس خوف سے باہر نکلیں گے کہ پتہ نہیں باہر کوئی درندہ صرف انسان سے پالا نہ پڑ جائے؟ مطلب کہ واقعی یہ افسوسناک حالت ہے اس ملک کی۔ اور میں تو بہت اسٹرانگلی اس بات کو چاہوں گی کہ آپ لوگ شیئر کریں کہ اس چیز کو بہت سیریسلی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ دس از ناٹ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ اس حد تک لوگ بے رحم بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو بالکل شرم نہیں آئی کہ وہ ایک بھرے مجمع میں کیا کر رہے ہیں۔ میں بس یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اس چیز کو سیریسلی کاؤنٹر کریں، اور اس واقعے پہ ایک دن جا کر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کرنے سے اس کا حل نہیں نکلے گا۔ پوری ملک کو، پوری قوم کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی لیں کہ یہ ملک دن بدن غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے۔ اور میرے ذہن میں اس وقت جو آ رہی ہیں چیزیں وہ دو پوائنٹس ہیں۔ ایک تو ایجوکیشن سسٹم میں بالکل بیسک لیول سے ہی بچوں کو میٹرک تک، انٹر تک، ماسٹرز لیول تک بھی اس چیز کو ایجوکیشن کی جو کتابیں ہیں ان کا حصہ بنا دیں کہ وومن پروٹیکشن کیا چیز ہے، ہراسمنٹ کیا چیز ہے، وومن پروٹیکشن لاز کیا ہیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا ہیں، اور آپ نے کس وقت کس ایجنسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے۔ اور صرف عورتوں کے لباس پر نہیں بلکہ اس وقت اس سے بھی زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ مردوں کی تربیت پر ہے، بچوں کی، لڑکوں کی تربیت پر ہے، کیونکہ مرد، لڑکا جب جوان ہوتا ہے وہ گھر کا محافظ بنتا ہے،
اور اس وقت اگر گھر کے محافظ ہی گھر کی عزتیں لوٹنے لگ جائیں، اللہ معاف کرے، تو بندہ کسی سے کیا امید رکھ سکتا ہے؟ یہ ملک آپ کے گھر جیسا ہے. اگر اس ملک میں آپ کے فوجی آپ کو پروٹیکشن نہ دیں تو اس دنیا کی پتہ نہیں کتنی طاقتیں ایک ہفتے کے اندر اس ملک کو ختم کر کے رکھ دیں. ان جاہلوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے ابھی تک. اللہ اس قوم کو اس جہالت سے نکالے. 2 پوائنٹس جو میں نے شیئر کرنے تھے وہ اسٹرانگلی یہ تھے کہ ایک تو ایجوکیشن میں بیسک لیول سے بچوں کو وومن پروٹیکشن لاز، چائلڈ پروٹیکشن لاز، ہراسمنٹ اور لیبر پروٹیکشن لاز، ہر قسم کے جو پروٹیکشن لاز ہیں، سٹیزن پروٹیکشن لاز، سویلینز کے ہر طرح کی پروٹیکشن کے قوانین ان کو لازمی طور پر پڑھائیں. اور سیکنڈ پوائنٹ میرا اس میں یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ان مجرموں کو سزا دینا شروع کریں، کیونکہ ان قوموں پر ہی عذاب نازل ہوتے ہیں جہاں پر مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کو طاقت مل جاتی ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ابھی بھی آپ ان مجرموں کو سزائیں نہ دیں تو آپ لوگوں کا خود شمار ظالموں میں ہوگا، کیونکہ جو وقت کے حکمران ہیں جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے، یہ ان کی سب سے اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجرموں کو سزائیں دیں. اور جو معافی کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ پرسنل لیول پر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی ذات پر کسی نے کوئی بات کی اور آپ اسے معاف کر دیں، چھوڑ دیں، رہا کر دیں، تو آپ کو اپنی ذات میں صرف معاف کرنے کا حق ہے. لیکن جب بات معاشرے کی آتی ہے، جب بات کسی سٹیزن کی انصاف کی آتی ہے، تو وہاں سزا دینا آپ کا اولین فرض ہوتا ہے.